جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام ڈاکٹر روبینہ شفیع ہے۔ آپ کے ساتھ میرا پروگرام چل رہا ہے جدید طرز فکر۔ اسی پروگرام کے نیکسٹ ایپیسوڈ کہہ لیں، کیونکہ پچھلے پروگرام کا یہ کنیکشن بھی ہے، رابطہ بھی ہے، کہ جو ہم سکن کی بات کر رہے تھے کہ میڈیکلی سکن کی اللہ تعالیٰ نے جو افادیت اور اہمیت بنائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سکن قیامت کے دن بھی جو ہے وہ بہت اہم ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ جتنی میں نے ریسرچز تھیں اور جو میرے علم میں تھیں اور جو اتھینٹک باتیں تھیں، وہ احادیث اور آیات تھیں، وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی کے متعلق کچھ باتیں، اور کیونکہ جلد جو ہے اور سکن میں سے بھی جو سب سے خوبصورت اور سب سے پیاری اور سب سے امپورٹنٹ سکن ہمیں لگتی ہے، وہ ہمارے چہرے کی سکن ہے۔ اور چہرے کی سکن سے بھی ہمیں اتنی زیادہ محبت ہے جتنا چہرہ پیارا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اکثر ہم کہتے ہیں کہ آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، اور یہ باتیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ شائننگ ہو، چمکتا ہوا، خوبصورت، وائٹ، یہ ساری چیزیں ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہیں۔ تو آج جس حوالے سے میں بات کروں گی وہ والی سائٹ ہے جس کے متعلق شاید ہم سوچتے ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ یہ جو چہرہ جو دنیا میں ہمیں اتنا خوبصورت اور چمکانا اور اس کو بیوٹیفل کرنے کا شوق ہے، جس کے لیے ہم مختلف دنیا میں بھی پروسیجرز، پروسیسز، بیوٹی کلینکس اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہی چہرہ ہمارے ساتھ آخرت میں بھی ہوگا۔ اصل میں تھوڑا سا یہ پروگرام آپ جدید طرز فکر کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس میں میری چاہت اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریمائنڈر اس انویزیبل دنیا کا ہم ایک دوسرے کو دیں، کیونکہ اس دنیا میں چونکہ یہ ویزیبل ہے نا، ہر چیز فوراً مل جاتی ہے، ہر چیز سامنے نظر آتی ہے، تو اس کی تڑپ اور دوڑ بہت زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ یؤمنون بالغیب، ہم ایمان بالغیب والے لوگ ہیں اور ہمیں آخرت پہ بھی پورا یقین اور بھروسہ رکھنا ہے، لیکن وہ دنیا چونکہ انویزیبل ہے نا، اس کی پرواہ اور قدر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے کہ جو چہرے کی سکن ہے اس سے بھی ہمیں بڑی محبت ہے اور چہرہ ہمیں بہت عزیز تر ہے، یہ چہرہ قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں نے سورہ مومنون کا آخری رکوع ہے جس میں کچھ آیات جو میں آپ سے شیئر کروں گی، اور اس میں جب انسان کی موت کے بعد کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اور کہاں اس کے چہرے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کی پرواہ کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب سے سچی کتاب دنیا میں کوئی نہیں، اور آج اگر ہم اس سچی کتاب سے تعلق قائم کر لیں تو یقیناً ہمارے ریزلٹس بھی جو آنے والے ہیں سچے ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی۔ یہ لوگ کبھی باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان کی گھڑی یعنی موت آ کھڑی ہوگی، ان میں سے کسی کے سر پر موت تو کہے گا اے میرے مالک مجھے واپس بھیج دے۔ یعنی موت آنی ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن جب موت آئے گی تو اس وقت انسان اپنی موت کو دیکھ کر کیا کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آج دنیا میں تو ہم اکثر سوچتے ہیں نا، جب کوئی مر جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا معاملہ، اور وہ مرنے کے بعد اس کو کس چیز کی فکر لگے گی۔ خیال میں آتا ہے کہ شاید وہ واپس جا کر اپنے بچوں میں پھر ان کی پرورش کرنے کی کوشش کرے گا، یا اپنے مال کو دیکھے گا، یا اپنے گھر والوں کو دیکھے گا کہ وہ رو کیوں رہے ہیں۔ نہیں، انسان واپسی کا کہے گا ضرور، جب اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال نہیں کیے ہوں گے تو کہے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، امید ہے کہ میں کر دوں گا نیک عمل اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس ایک کہنے والے کی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اب تو ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک کہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی انسان کی تڑپ، ڈیزائر اور بے چینی کیا ہوگی کہ وہ واپس جائے اور واپس جا کر وہ کوئی نیکی کا عمل کرائے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، جس میں ہمیں اعمال اور نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ہم سے ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ہمارے مارکس ہیں، وہ ہمارے پیپرز کے ریزلٹس بن جائیں گے۔ جب قیامت کے دن یا موت کے وقت اللہ کے پاس بندہ جائے گا تو اس وقت وہ یہ کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں جا کر گھر والوں کو نہیں، میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں، میں اپنے مال دولت کو نہیں، میں اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے ورثے کو نہیں، بلکہ جا کر کوئی نیک عمل کراؤں۔ سوچیں، وہ وقت آنے والا ہے، موت کا وقت آنا، اور کب آنا؟ سرپرائز ٹیسٹ ہے نا، کبھی بھی آنا ہے، کسی وقت بھی آ جائے گا، عمر کو بھی نہیں دیکھتا،
صحت کو بھی نہیں دیکھتا اور امارت کو بھی نہیں دیکھتا. جب موت آنی ہے تو آ جانی ہے. تو اس وقت بندہ کہے گا اللہ مجھے کوئی نیک عمل کرنا ہے, مجھے واپس جانے دے. اللہ کیا کہیں گے؟ نہیں, اب نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ یہ تو تم صرف کہہ رہے ہو, کہنے کی بات ہے. جب تم واپس جاؤ گے تو تمہیں پھر کوئی, کیونکہ انسان کی نفسیات ہے. آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی کو اگر ذرا سا بھی اینالائز کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کبھی بھی ہم میں سے کوئی کبھی بیمار ہوا ہو یا ہمارا کوئی بہت پیارا دنیا سے چلا گیا ہو ہمارے سامنے, تو ہماری زندگی میں ایسا خیال اور سوچ ہمارے دلوں میں آتی ہے کہ نہیں, اب کوئی غلط کام نہیں کروں گا, اب میں ہمیشہ اللہ کی مرضی کے کام کروں گا, یا یہ کام جو میں گناہ کرتا ہوں اب میں نہیں کروں گا. ہوتا ہے نا. لیکن کتنے دنوں کے بعد ہمیں وہ بات بھول جاتی ہے؟ بہت جلد. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کلمۃ ہوا قائلھا, یہ تو ایک کہنے والے کی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے, یعنی یہ تو صرف ایک کال ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں اس بات کا ثبوت ہمارے پاس ہے کہ ہم کئی دفعہ ایسی کمٹمنٹس کرتے ہیں. خطروں کو دیکھ کر, پریشانیوں کو دیکھ کر, بیماریوں کو دیکھ کر, زلزلوں کو دیکھ کر ہمارے دل خوفزدہ ہوتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں بھی موت آ جائے گی تو یہ سارا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اور ہمارے دنیا کے اعمال جو ہم نے کرنے ہیں وہ آج دنیا میں ہی کرنے ہیں. لیکن پھر ہم کتنی جلدی بھلا دیتے ہیں. تو اللہ کو یہ سب کچھ پتا ہے کہ آج بھی جب تم موت کے وقت یہ بات کہہ رہے ہو تو صرف موت کو دیکھ کر کہہ رہے ہو, جب واپس آؤ گے تو پھر وہی کرو گے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ, اب تو ایک پردہ ہے, برزخ ہے, اس دن تک جب تک کہ تم اٹھائے جاؤ, یعنی قیامت تک برزخ میں رہنا پڑے گا. اصل میں برزخ کہتے ہیں جب انسان کی موت کے بعد اس کے جسم اور روح کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو وہ جس اسٹیٹس میں ہوتا ہے نا وہ برزخ ہوتا ہے. اگر انسان جل کر مر جائے یا ایئر کریش میں مر جائے یا کہیں پر وہ ڈوب کر مر جائے یا کوئی درندہ اس کو کھا لے یا وہ کسی پرندے کے پیٹ میں چلا جائے, تو یہ تمام صورتیں اس کی موت کے بعد کی ایک حالت ہو سکتی ہے. لیکن وہ حالت, وہ عالم روحانیت میں اس کو برزخ, یعنی قرآن اس کو برزخ کہتا ہے کہ وہ ایک حجاب ہے دنیا کے درمیان میں اور موت کے درمیان میں, یعنی مرنے اور جینے کے درمیان میں جو فرق ہے وہ برزخ کا سٹیٹس ہے, برزخ کی حالت ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, جب سور پھونگا جائے گا تو کوئی باقی نہیں رہے گا. تو سور تو نہ باقی رہیں گے رشتے ناتے ان کے درمیان اس دن, اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یعنی اتنا زیادہ اس وقت مشکل کا آ جائے گا کہ سور پھونکنے کے بعد تو کوئی کسی کو پہچانے گا بھی نہیں. اب رشتے ناتے باقی نہیں رہیں گے. دیکھیں یہاں پر بھی کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے. نہ کہا گیا مال باقی رہے گا, نہ کہا گیا دولت باقی رہے گی, جائیداد, گھر, مکان, بلکہ کیا کہا گیا رشتے ناتے نہیں باقی رہیں گے. کیونکہ دنیا میں اگر کوئی چیز تسلی دیتی ہے نا تو وہ صرف اپنوں کا ساتھ یا دوستوں کا ساتھ یا تسلی اور تشفیع ہوتی ہے. اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اپنا جب سنبھال لیں اور تسلی اور تشفیع کا باعث بن جائیں تو انسان کو اپنا غم بھول جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن سور پھونکے جانے کے بعد تو یہ بھی نصیب نہیں ہوگا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا اور بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. اتنی افراتفری پڑی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عرش نیچے لایا جائے گا اور جو حساب کتاب کا وقت ہوگا وہ بہت مشکل کا ہوگا, اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا اور چاہ رہا ہوگا کہ اس کا معاملہ آسانی کا ہو, اور اس کو اپنے آپ کی ایسی فکر لگی ہوگی, ایسی بے چینی ہوگی کہ اس کو اپنے بہن بھائی بھی پہچان میں نہیں آ رہے ہوں گے, دوست احباب تو دور کی بات ہے. تو بینہم یومئذ ولا یتساءلون, اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے, یعنی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور پوچھیں گے بھی نہیں. ایسی سیلفشنس کی دوڑ ہوگی. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, سو جن کے بھاری پلڑے ہوں گے وہی لوگ فلاح پائیں گے. اور بھاری پلڑے کن کے ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس کی قربانی, اپنی نفسانی خواہشات کو الہ نہیں بنایا ہوگا بلکہ اللہ اپنے رب کی بات کو اپنے لیے سب سے بڑا جانا ہوگا. جنہوں نے اپنے مالک کی بات پر اپنا سر فوراً اطاعت اور فرما برداری میں جھکا دیا ہوگا, جنہوں نے اللہ کا حکم آنے کے بعد سمعنا وَأَطَعْنَا کا رویہ اپنایا ہوگا, ان کے اعمال زیادہ ہوں گے, بھاری ہوں گے. اور انہی کے بارے میں آتا ہے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ان کے چہرے روشن ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے سو جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی جنہوں نے دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے جو من چاہی اپنی بات مانی, جو دل میں آیا وہی کیا, جو اللہ کی بات تھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی, جو رسول کا طریقہ تھا اس کی کوئی اہمیت دل میں نہیں لائے, ایسے لوگوں کے اعمال ہلکے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر ان کا رزلٹ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جو آج ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات آ رہی ہے, موت کے بعد جو چہرے دنیا میں چمکتے دمکتے پسند ہیں, جو چہرے دنیا میں خوبصورت اور اپنی پسند اور لوگوں کی پسند کے مطابق ہونے چاہیے, وہی چہرے ان کے متعلق قرآن کہتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا قالہون,
ان کے چہروں کو جلس دیا جائے گا اور وہ انتہائی بد شکل ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ چہرے ہیں جن کی کشش اور جن کی اٹریکشن کی وجہ سے ہم اکثر اپنے دوستوں کے فیصلے بھی اسی بنیاد پر کرتے ہیں، اور اسی چہرے کی بات اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں کہ وہ چہرے جھلسا دیے جائیں گے، ان کی سکن بالکل جل جائے گی۔ کالے ہون کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ ایسے چہرے سے مراد یہ ہے کہ جو چہرہ جس طرح کی بکرے کی بھنی ہوئی سری ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا ہوگا نا، ابھی بقرہ عید بھی آنے والی ہے، بڑی عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، قربانی کی جاتی ہے نا، تو بکرے کی جو سری ہوتی ہے اکثر لوگ پکانے کے لیے اس کو بھنواتے ہیں، تو جب بھونی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دانت نکل کر باہر آ جاتے ہیں۔ کالے ہون اصل میں ایسی سری کو کہتے ہیں، ایسے سر کو کہیں گے جس کی چہرے کی سکن جل کر شرنک ہو جائے گی اور اس کے لپس بالکل اوپر اٹھ جائیں گے اور جبڑے اور دانت بالکل باہر آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو سوچیں، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، کالے وہ سری ہوگی۔ آپ سوچیں یہ چہرہ ہمیں کیا اس وقت پیارا نہیں ہوگا؟ اس چہرے کی محبت اٹریکشن ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچ رہی ہوگی؟ اس وقت دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ ہمارے چہرے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو ذلت اور رسوائی کا بنے گا معاملہ؟ تو یہ چہرے سیاہ ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ریزن بتا دی جائے۔ آج اس ریزن سے بچنے کی اور ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت اہم بات ہے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، ان سے کہا جائے گا کیا ایسا نہیں تھا کہ میری آیات پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ یعنی قیامت کے دن اللہ جو چہروں کو جلسا دیں گے، بھنی ہوئی سری کی طرح جبڑے نکل کر باہر آ جائیں گے، لپس بالکل اوپر اٹھ جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ دنیا میں اللہ کی آیات کا انکار کیا، قرآن سنایا جاتا تھا، اللہ کے احکامات بتائے جاتے تھے، تمہیں سمجھ آتے تھے، لیکن تم ان کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کے احکامات کا انکار ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ اگر اس کی ذرا سی وضاحت سمجھ لی جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہمارا کچھ فائدہ ہو سکے۔ اللہ کی احکامات کی، اللہ کی آیات کا انکار ہم کس طرح کر رہے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے لا علمی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، قرآن نے کیا بتایا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے کیا ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ نے اس کتاب میں کیا رہنمائی کی ہے، کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ جب اللہ کے سامنے جا کر کہیں گے کہ اللہ ہم نہیں جانتے، تو کیا اللہ کے کیا کتاب موجود نہیں تھی؟ موجود تھی، جب پڑھا جاتا تھا سنایا جاتا تھا تو سنتے ہی نہیں تھے۔ آج اس وقت اگر ہم دنیا اور اس وقت اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم میں سے کوئی بھی یہ حجت نہیں دے سکتا کہ میں لا علم رہا، کیونکہ کتاب بھی موجود ہے، ٹیچرز بھی موجود ہیں، اور اس وقت میڈیا کی وجہ سے اب یہ حجت تو مکمل طور پر ہم پر تمام ہو گئی۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سوچیں ذرا اس بات کہ اللہ کی آیات کا پتہ ہی نہیں، اس بات پہ جان نہیں چھوٹنی، پکڑ ہو جانی ہے۔ کیوں نہیں سمجھا تھا دنیا میں؟ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ وقت نہیں ملا؟ اچھا ٹھیک ہے، وقت نہیں ملا۔ وقت کیوں نہیں ملا؟ اور کون کہے گا وقت نہیں ملا؟ کیونکہ کوئی اللہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے تھوڑا وقت دیا؟ کیونکہ 24 گھنٹے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دن اور رات تھا، اور 24 گھنٹے ہی ہماری زندگی میں بھی دن اور رات ہے، اور 24 گھنٹے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں دن اور رات تھا۔ جب اللہ نے اتنی ایکول ڈسٹریبیوشن کی تو کچھ لوگ اسی وقت کو اویل کر کے آخرت کما لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسی وقت کو اویل کر کے دنیا کے بھی نہیں رہتے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، کیا اللہ نے وقت کی ڈسٹریبیوشن نعوذ باللہ غلط کی تھی؟ تو اللہ نے آج ہم لوگوں کو جو زندگی دے رکھی ہے، جس میں ہم ابھی سن سکتے ہیں، جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم بات کر سکتے ہیں، اس کو اویل کر لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سارے حسن و جمال اور چہرے کی خوبصورتی کا پورا دھیان اور معیار اللہ کی اطاعت پر ہوگا۔ اور جس نے اللہ کی آیات کو نہیں سنا ہوگا، نہیں سمجھا ہوگا، نہیں مانا ہوگا، نہیں عمل میں لایا ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ان کی سریوں کی طرح بھنی ہوئی سکن ہو جائے گی۔ اور پھر احکامات سمجھ میں آ گئے، آیات سمجھ میں آ گئی، باتیں سمجھ میں آ گئی، لیکن میں تو بھی نہیں مان سکتا۔ کیا یہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کی نافرمانی نہیں ہے؟ اب عمل میں نہیں آ سکتا؟ ہاں دیکھیں گے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، بعد میں کل کیا ہوتا ہے کس کو پتا؟ جو دن آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو طاقت آج ہے وہ کل نہیں ہوگی، جو صحت آج ہے وہ ہو سکتا ہے کل نہ ہو، جو شعور آج ہے وہ ہو سکتا ہے کل نہ ہو۔ الزائمرز ایک ڈیزیز ہے نا، سنا ہوگا۔ انسان یہ تک بھول جاتا ہے کہ اس نے کھانا کھایا تھا کہ نہیں، وہ واش روم گیا تھا کہ نہیں، اس نے نوالا منہ میں ڈالا ہے کہ نہیں۔ اس ناسمجھی اور غفلت کے آ جانے سے پہلے اس قرآن سے رابطہ جوڑ لینا چاہیے۔ جلد سے محبت ہے، خوبصورتی چاہیے، بیوٹی چاہیے، دنیا میں چاہیے نا، آخرت میں بھی چاہیے ہوگی، یہی ہوں گے ہم کوئی اور نہیں ہوں گے۔ لیکن اس وقت انسان اپنے چہروں کو چمکانے کے لیے کہیں جا نہیں سکے گا، اس کے چہروں کی چمکانے کی، اس کی شائننگ کریمز کے سارے کا سارا انحصار اس کے دنیا کے اعمال پر ہوگا جو اس نے اللہ کی خاطر کیے ہوں گے۔
تو اس بات کو جانیے. دیکھیے ہمیں یہ دنیا بہت پیاری ہے نا، لیکن جو آنے والی دنیا ہے وہ بھی ہمیں بہت پیاری ہوگی. چونکہ وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن اللہ نے اسی لیے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا کو امیجن کرنے کا بتایا، غور کرنے کا سمجھایا. اور قرآن میں جگہ جگہ یہ بات دلائل سے پتہ چلتی ہے کہ حساب تو ہوگا، پوچھا تو سہے گا، جواب نیگیٹو ہو پازیٹو ہو، سوال تو ہوگا. اسی لیے دعائیں سکھائی نا اللہ کے نبی نے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. کیوں سکھائیں؟ تو قرآن سے تعلق، اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنا چہروں پہ چمک لائے گا، روشنی لائے گا. کیونکہ وہ حدیث آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کو ان کے چہروں کے اور ان کے اعزاز جو وضو سے چمکتے تھے اس سے پہچانیں گے. تو بات یہ ہے کہ چہروں کی چمک ہوگی جو لوگ دنیا میں قرآن اور سنت پر عمل کرتے رہے ہوں گے، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو اہمیت دیتے رہے ہوں گے، جو لوگ اپنی آخرت کی زندگی کو دنیا کے لیے، دنیا ہی سے بچنے اور نجات کا ذریعہ سمجھتے رہے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ الم تکن آیات تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے سامنے آیات پڑھی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ اور وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. وہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے. لیکن وہ بدبختی کس چیز کی تھی؟ کہ دنیا میں کبھی ماحول اجازت نہیں دیتا تھا، کبھی دوست اجازت نہیں دیتے تھے، کبھی گھر بار اجازت نہیں دیتا تھا، کبھی یعنی دنیا ہی کی مصروفیات اللہ سے کی طرف آنے سے روکتی ہیں نا. آپ دیکھیں انسان کو کیا چیزیں روکتی ہیں؟ مال اور اولاد ہی روکتی ہے. اصل میں یہی دو چیزیں ہیں جو روکتی ہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جو آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گی، نہ پہچانے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. اب اسی اولاد اور مال کو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں تو یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. تو اس وقت کے آنے سے پہلے چہروں پر سکن کو چمکانے کے لیے، خوبصورتی پانے کے لیے، روشن ہونے کے لیے، خوشحال ہونے کے لیے دنیا میں اللہ کے آیات یعنی احکامات کو سننا، سمجھنا، عمل میں لانا اور پھر آگے پہنچانا، یہ ہے ہماری ذمہ داری. جب تک اس ذمہ داری کو ہم پورا نہیں کریں گے، جب تک اس قرآن سے ہم ایسا تعلق نہیں جوڑیں گے، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل کے طور پر استعمال نہیں کریں گے، تب تک ہم کیسے اپنی آخرت کی خوبصورتی اور چہرے کی سکن کو چمکا سکیں گے. اس لیے آج اللہ سے ایسا تعلق جوڑ لینا چاہیے، اللہ سے ایسی محبت، ایسا معاملہ کر لینا چاہیے جو ہمیں ہمارے چہروں کی سکن کو چمکانے کے کام آ جائے، جو ہمیں آخرت میں اپنے رب کے سامنے خوبصورت اور چمکتا اور روشن چہرہ لانے والا بنا لے، جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے. ہاں دیکھیں، ہم سب ایک دوسرے سے محبت ہے، ہمیں کرنی چاہیے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے، امت مسلمہ جو ہے، اس کے بارے میں، مومن کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں جیسے دیوار کی طرح، یا جسم کی طرح. جیسے جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو اس کے اثر دوسرے پہ پہنچتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے نا. اگر تکلیف اندر ہو ایک آرگن میں تو پین سے سارے جسم کو احساس ہو رہا ہوتا ہے نا. تو آج بھی شعوری طور پر جاگنے کی ضرورت ہے. ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہمیں معاملات میں ایک دوسرے کا نہ صرف خیال رکھنا ہے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو آخرت کی زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے ایسی کوشش کرتے رہنا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں علمی اور دینی طور پر عطا کیا ہے، اللہ اس پر نہ صرف یہ کہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمیں شرح صدر عطا کر دے اور ہمارے فہم میں لے آئے، اور انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنا دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبجیکٹ کو پوری طرح ہولڈ کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے، ہماری روح تک اتار دے دین کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا فائدہ کرنے والا بنا دے. آمین. اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.